بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیجیے گا۔ اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت کر کے نہ تو پہلے کوئی کامیاب ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بتائے ہیں تاکہ یہ عبرت پکڑیں اور کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ جو ان کی دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائے۔ جیسے قارون کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تو اس کے پاس بہت مال و دولت تھا۔ اس نے اس کو بچانے کے لیے بجائے اس کے کہ زکوٰۃ دیتا، اس نے ایک عورت کو تیار کیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا دی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پکڑا ہے تو پھر زمین میں دھنسایا ہے، تو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ لیکن لوگ عبرت ہی نہیں پکڑتے۔ ایک عجیب واقعہ پچھلے دنوں ایک پولیس آفیسر سوشل میڈیا پر سنا رہی تھیں کہ اسلام آباد میں، راولپنڈی یا اسلام آباد میں، کہہ رہی تھی کہ ایک ہمارے پاس کیس آیا 3 مسنگ پرسنز کا، خاوند بیوی اور 6 ماہ کی بچی غائب ہیں۔ بہت انویسٹیگیشن کی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کہتے صرف ایک بلڈ کا کچھ عرصے بعد ایک بلڈ کا چھوٹا سا قطرے کا نشان تھا، وہ بھی کہنے لگے اب پتہ نہیں تھا، ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے تھے، اینیمل بلڈ ہے ہیومن بلڈ ہے۔ اس پر ہم نے تفتیش کا رخ چینج کیا، اور جب سائنٹیفک بیسس پر اس کی تفتیش کی، موبائلز اور سارے جو ان کے کنٹیکٹس تھے، تو ایک بیڈ کریکٹر جو پکڑا گیا، اس نے ایڈمٹ کیا کہ اس عورت کے باپ نے قتل کیا ہے۔ تینوں کو سگے باپ نے کیا کیا؟ یہ 2-3 ساتھیوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے گھر گیا ہے اور جا کر اس کو کہا کہ آپ چائے بناؤ۔ پہلے اس کے خاوند کو قتل کیا اور پھر 6 ماہ کی معصوم بچی کے منہ پر تکیہ رکھ کے اس کو دم گھٹ کے اس کو مارا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹی کا گلا کاٹ دیا، اور پھر ان تینوں کو لے جا کر کہیں گڑھا کھود کے ان تینوں کو دفن کر دیا، اور 2.5-3 ماہ کے بعد پھر جب اس نے بتایا تو پھر اس جگہ پہ جا کر ان کی لاشوں کو نکالا گیا۔ وجہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بیٹی نے جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگا تھا، یہ اس کا قصور تھا، یہ اس کا جرم تھا، جس کی پاداش میں باپ نے تینوں کو قتل کر دیا تاکہ کوئی جائیداد میں حصہ نہ لے سکے۔ کیا کبھی کوئی جائیداد لے کر ساری زندگی دنیا میں رہا؟ کیا کوئی بچا ہے؟ کیا فرعون کو موت نہیں آئی؟ کیا بڑے بڑے جابروں کو موت نہیں آئی؟ اللہ کی پکڑ سے اس قدر وہ نڈر ہو جاتے ہیں لوگ کہ خون سفید ہو گئے۔ یہ آج کے دور کے قارونوں کا واقعہ ہے۔ حالانکہ بیٹی کے بارے میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی یعنی پیاری پیاری یعنی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونے پر اللہ ان کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ بیٹے درجن ہو جائیں، جنت کی بشارت نہیں ہے، اور بیٹی پر جنت کی بشارت ہے۔ تو ناظرین، یہ جو بیٹیوں کا حصہ بچاتے ہیں ہیلوں بہانوں سے، یہ اللہ کی پکڑ سے بچیں گے؟ ایک عالم فرما رہے تھے کہ اگر جو بہنوں بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گیا، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اس نے قرآن کے ایک حکم کا انکار کیا ہے۔ اور اللہ نے بیٹی کا پہلے بتایا کہ بیٹے کا کتنا، جتنا بیٹی کا، بیٹے کا اس سے دگنا۔ اس لیے ناظرین، ہوش کے ناخن لیں، ہم اپنے قرآن کو فالو کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں، اپنے نمازوں کی پابندی کریں، دیگر جتنے بھی احکامات ہیں
ان پر عمل کریں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ورنہ مت بھولیں، اسلام سے ہٹ کر ہم جس راستے سے عزت تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔